وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 15 آج کا موضوع، کیا ہمیں دوزخ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہ آئے گا، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور ایسی شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے ہر طرح کی بخشائش ہوگی. کیا یہ پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 15. مثل الجنت التی، لفظی ترجمہ، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے. فیہا انہارن، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، نتھرے ہوئے پانی کی، صاف شفاف. وانہار من لبن، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کے مزے میں ذرہ فرق نہیں آئے گا. وانہار من خمر، اور نہریں ہوں گی ایسی شراب کی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی. وانہار من عسل مصفی، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی. ولہم فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے میوے ہوں گے. ومغفرۃ، اور بخشش ہوگی رب کی طرف سے. کمن ہوا خالد فی النار،
کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ وسقوا ماء حمیما، اور انہیں ایسا گرم پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم، جو ان کی انتڑیاں تک کاٹ ڈالے گا۔ سامعین اکرام، جنت کا تذکرہ ہے، اور یقیناً جنت متقین کے لیے ہے، صالح لوگوں کے لیے ہے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک بات جو ہے، یعنی دیکھیں یہ جنت کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں تو اس کا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، اور بادی النظر میں اگر ہم دیکھیں ایک وسیع نگاہ سے یا ایک عبرت والی نگاہ سے تو ہمیں جلدی ہے جہنم میں جانے کی، جنت کی نہ اس پر یقین ہے نہ کوئی اس کی طلب ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح یہ معاشرے میں ابتری پھیلی ہوئی ہے اور بے حیائی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، اور پھر ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں سامعین اکرام، یعنی ایسے خراب معاشرے کے تمام مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، فحاشی، عریانی اور بد نظمی، اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا نہ ہونا، ان کا امیر نہ ہونا، یہ ساری مطلب وہ ہیں۔ تو بہرحال ایک بہت بری صورتحال ہے اس وقت ہمارے امت کی، من حیث الامت، یعنی کروڑوں مسلمان، 22 کروڑ تو ہم ہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جنتی لوگوں کی صفات پیدا کرنی ہوں گی ہم میں۔ یہ مضمون تھوڑا سا میں اس لیے اس کو کھینچ رہا ہوں کہ ہمیں جنت کا تقاضا ہی نہیں ہے، ہمیں تو تقاضے دنیا کے لگے ہوئے ہیں، تقاضا ہے بھئی، تقاضا۔ تو ٹھیک ہے یہ تقاضے ہیں، دنیا کے تقاضے ہیں، لیکن یہ ضروریات ہیں۔ اگر یہ نہ بھی ہوں، یعنی جس طرح ہم چاہتے ہیں، یا دنیا بس تھوڑی سی اتنی مل جائے کہ اس میں ہماری زندگی گزر جائے، بس کافی ہے، اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی۔ رزق کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سامنے کرم، ما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، کوئی یعنی ایسا ذی روح نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ بات یعنی جن باتوں کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں، دنیا کے لیے ہماری پریشانیاں، آپ کو معلوم ہے ساری پریشانیاں دنیا کے لیے ہیں، لیکن جس بات کے لیے ہم پریشان ہیں، بدحال ہیں، وہ دنیا ہماری قسمت سے زیادہ تو ہمیں مل نہیں سکتی، تو پریشان ہونے کا کیا مطلب ہے اور کیا فائدہ ہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں مضمون صاحب اکرام۔ مثال اس جنت کی، ایک تو میں نے آپ کو بتایا یہ مثال ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت کہیں اس سے اعلیٰ اور ارفع ہوگی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی یہ مثال دی گئی ہے۔ اسی طرح جنت کے جو تمام نعمتیں اور مضامین آ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ مثال نہیں بیان ہو رہی، لیکن کچھ نہ کچھ نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں ایک یہ جملہ جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، وہ نعمتیں کہیں اس سے اعلیٰ اور ارفع ہوں گی۔ تو یہاں مثال بیان ہو رہی سمجھ کے لیے۔ تو اب جو حوریں ہیں اور جو وہاں کے حالات ہیں، اس پہ بعض لوگ جو ہیں اس کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، بعض لوگ اس کو پھر دوزخ کا بھی مذاق کافروں نے بھی اڑایا ہے، اور ہم بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ ہمیں یقین ہے تو ظاہر دنیا پہ، پیسہ، سونا، چاندی، عورت، مرد، اور یہ ساری گاڑی، مکان، کاروبار، کارخانہ، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، ساری توجہ اس طرف ہے۔ نہ دوزخ کا کوئی یعنی ڈر ہے ہمیں، اور نہ جنت کی کوئی لالچ ہے۔ بہرحال یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس کے نتائج سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ یہ بات آپ نہ سوچیں کہ میں نہ جنت کا سوچتا ہوں نہ دوزخ کا، بس اپنی زندگی گزار رہا ہوں، جو بھی میرے سامنے مسائل ہیں، نہیں، اس کے نتائج ہوں گے۔ جو بھی
یعنی جو سوچ آپ کی ہے دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں، اس سوچ کے نتائج یقیناً آپ کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہی نتائج آپ سامنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا ہے متقیوں سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ دیکھیں اس میں پانی ہے، نہروں کا بیان ہے اور پھلوں کا بیان ہے۔ نہریں ہیں، پانی، شہد، دودھ اور شراب۔ اب یقیناً پانی ہے تو شراب کی یا خمر کا لفظ استعمال ہوا۔ خمر ہم دنیا میں تو وہ کرتے ہیں نا کہ شراب، یعنی شراب وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے جس کا کوئی نشہ ہو، جس کو پی کے انسان بے خود ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا شرابی کو جب دھت ہوتا ہے وہ نشے میں، اسے کسی چیز کا ہوش تو نہیں ہوتا اور نہ کسی رشتے کی تمیز ہوتی ہے۔ اور دنیا کی شراب تو مطلب جتنی بھی اچھی ہو تو اس کا ذائقہ تو اتنا اچھا نہیں ہوتا عام طور پہ، پھر اس سے درد سر بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ دت شرابی جو ہے آخر کار ادھر اڑ کے بے ہوش ہو کے وہ پھر بعد میں نیند سے یعنی پڑا رہتا ہے شراب میں۔ وہ جنت کی شرابیں ایسی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں لا فیہا غول ولا ہم منہا ینزفون، اور کما قال کے الفاظ ہیں کہ اس سے کوئی درد سر نہیں ہوگا، بکواس نہیں ہوگی اس میں، فالتو بکواس جو آدمی انسان شراب پی کے بعض اوقات ٹرن ہو جاتا ہے نا تو وہ بکواس شروع کر دیتا ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، میں نے بھی سنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، شراب وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کو شراب طہور کے جام پلائے جائیں گے۔ بہرحال یہ اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ نہریں ہیں، شہد اور دودھ کی اور شراب کی نہروں کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں، بس صرف اس میں پانی ہے، پانی کی نہر ہوتی ہے ہمارے یہاں دنیا میں، وہاں تو اب یہاں دودھ جو ہے وہ جانوروں کا ہوتا ہے، یہاں شہد جو ہوتا ہے وہ مکھیاں، تو وہاں تو ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو چشمے ہوں گے، اس سے وہ نہریں نکلیں گی۔ دودھ کا چشمہ ہے اور شراب کا چشمہ ہے۔ شراب اب آپ دیکھیں یہاں تو پھلوں کو سڑا کے اور گلا کے ایک طریقے سے بنائی جاتی ہے نا، اس میں نشہ پیدا کیا جاتا ہے، جو بھی طریقہ ہے ان کا۔ اور اسی طرح دیکھیں شراب اور دودھ اور شہد مکھیوں کا، اب اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں صفائی اگر نہ ہو تو بعض اوقات موم کے ٹکڑے آ جاتے ہیں، اور مری ہوئی مکھی کی ٹانگیں وغیرہ، یہ تو اصل مصفہ ہے، بالکل صاف شفاف، اور صاف شفاف شہد ہے، دودھ ہے۔ اب دودھ دیکھیں اس میں تھوڑی سی ہیک بھی ہوتی ہے، ہر جو جانور کا دودھ ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی، اور پھر وہ جلدی خراب ہونے والا ہوتا ہے۔ آپ کھلے دودھ کو بغیر ابالے ایک دن بھی نہیں رکھ سکتے گرمیوں میں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں جو دودھ کی دکانیں ہیں وہ عام طور پہ گرمیوں میں شاپر میں برف ڈال کے اس میں رکھتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا رہے، وہاں ایسی چیز تو نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ نعمتیں بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام، اور بہت اس میں میووں کا بھی تذکرہ ہے سامعین کرام، یعنی من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ اب یہ ہے نا کہ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ لہم وَلَكُمْ فِيهَا مَن تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہ ہے دوسری ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، لہم فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ سامعین کرام، جنت ایک ایسی بہترین اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے جو کہ ہماروں خواب و خیال سے بھی باہر ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں
اور یہ بات میں جھوٹ نہیں، بے پر کی نہیں اڑا رہا اور جھوٹ نہیں بول رہا، ایسے ہی ہے، اس سے بہتر ہے تو کتنی اچھی جگہ ہو گئی، اونچے اونچے بالا خانے ہیں اور جڑاؤ تخت شاہی ہیں، متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وساعت مرتفقہ، جنت کی نعمتیں عام یعنی تخت شاہانہ پہ ساتھی بیٹھے ہوں گے اور خاندان والے یا ہم مشرب لوگ، اور ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی بھی کریں گے۔ میں نے ایک مثال کے طور پہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جنت میں ہم اپنے فضل سے ہمیں داخل کرے، ہم سب کو۔ تو مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ایک انگور کا خوشہ، بڑا موٹے موٹے دانے ہیں اس کے، یہاں تو انگور کتنے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں مثال کے طور پہ وہاں میں چاہوں کہ وہ بڑے نیبو کے بغیر، بڑے نیبو کے سائز کے مجھے انگور کا خوشہ چاہیے، اور اس کا رنگ ایسا ہو جیسا آپ رنگ چاہیں گے، جیسا ذائقہ چاہیں گے، اس میں بیج نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کا چھلکا اتار کے آپ پھینک دیں گے، اور وہ نہیں، وہ سارے کا سارا کھانے کا ہوگا۔ اسی طرح آم ہے، تو میں نے ایک انگور کا خوشہ اٹھایا، میرے ساتھی نے جھپٹ کے وہ خوشہ میرے ہاتھ سے لے لیا، یعنی یہ خوش طبعی اور مذاق اور یہ وہ سامعین کرام مزوں کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اگر مزے ہیں تو آخرت کے مزے ہیں، جنت کے مزے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ تو ہیں، یہ تو سب کچھ ہے نعمتیں، لیکن میں نے تو آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے۔ تو سامعین اکرام وہ ساری باتیں ہیں، اور یہی جنت ہے، اور یہی اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے جس کے ہم منتظر ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ وعدہ وفا ہونے والا ہے۔ اور دیکھیں، ہم میں اور جنت میں اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے گزشتہ میرے خیال سے صورت میں پڑھا تھا کہ لم يلبسوا الا ساعة من النہار، وہاں جب روز حشر پہنچیں گے تو وہ اندازہ لگائیں گے، تو وہ یہ اندازہ لگائیں گے کہ ہم دنیا اور عالم قبر میں یعنی صرف دن کی ایک گھڑی کے برابر رہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دن کی ایک گھڑی ہے، گزر جائے گی۔ اپنے آپ کو اللہ کے دیدار کے لیے تیار کر لیں، یعنی اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ کا دیدار ایسے نہیں ممکن ہوگا، اس کے لیے تو اللہ کے دیدار کے لیے بہت بڑی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت ہم میں عالم ارواح میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات پیدا کی، اور ہمارے لیے دنیا پیدا کی، اور ہمارے لیے اسباب و حالات بنائے، ہمیں نفس عطا کیا، رکاوٹیں ہمارے اس میں ڈالیں، اس کے ساتھ ہم محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو تب ہم اللہ کے دیدار اور اس کے قرب کے اور اس کی ملاقات کے قابل ہو سکیں گے۔ یعنی یہ سارا مسئلہ جو ہے، یعنی یہ سارا راستہ جو ہے جد و جہد اور محنت کا ہے۔ اور آپ کو میں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ کے سناؤں گا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو، یعنی اللہ تمہاری منزل ہے اور تم اس کے لیے خوب محنت کرتے ہو، خوب کوشش کرتے ہو، فملاقی، تب تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یقین دلائے کہ اگر ہم جد و جہد کا راستہ اپنا لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا کر اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، جیسے کہ حکم ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، محنت کرو جیسا کہ حق ہے، تو انشاءاللہ یعنی کسی نے ارادہ بنا لیا ہے، وہ میں قرآن کی آیت پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں نا، تاکہ آپ کے ذہن میں زیادہ خلجان نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جس نے بھی ارادہ کر لیا عاجلہ کا، دنیا کا، دنیا ہی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، دے تو دوں گا میں اس کو دنیا، لیکن اس کے حسب منشا نہیں، جس کو میں چاہوں اور جتنا چاہوں وہ میری مرضی ہے، یعنی قسمت کے مطابق اس کو ملے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہ دنیا
دنیا داروں کو دنیا ان کے نصیب کے حساب سے ملے گی بغیر کسی کٹوتی کے، دے دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی کمی تھوڑی اللہ کے ہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو انہوں نے عمل کیا وہ ضائع ہو جائیں گے، جو نیک اعمال ہیں ضائع ہو جائیں گے، دنیا داروں کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ومن اراد الآخرۃ، پھر ہے دوسرا حصہ کہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کی کامیابی کا، اور پھر اس کے لیے وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی جیسے جتنا کہ اس کوشش کا حق تھا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، پھر ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جنت کا راستہ مشقت، محنت، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت سے زیادہ کچھ طلبگار نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے، دین مشکل ہے۔ مجھ سے پچھلے درس میں کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ اسلام اور یہ وہ، کیا آج کے دور میں اسلام پر 100% عمل ممکن ہے؟ یعنی اس کو ناممکن نظر آ رہا تھا، حضور کا اتباع اور قرآن پر عمل اس کو ناممکن نظر آ رہا۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ قرآن تو یعنی رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تا قیامت، ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، اور یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ناقابل عمل ہے؟ یہ تو ہم نے یعنی اپنے ذہن ہمارے ٹیڑھے ہو چکے ہیں، تو ہم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ تو آسان ہے یہ راستہ، جنت کا راستہ آسان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ کوشش کرنی ہوگی، اور ہر بڑے مقصد کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا مقصود ہے، یعنی ہم تو آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، ہماری منزل اللہ ہے، تو اس کے لیے تو جد و جہد اور محنت درکار ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے حکم بھی دیا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ حق ہے ڈرنے کا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور پھر اس آیت میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے تقابل فرمایا ہے، کمن ہوا خالد فی النار، اور اس میں ایک بات رہ گئی، مغفرۃ من ربہم، رب کی طرف سے بخشش۔ ظاہر ہے ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ خطائیں جو ہم نے کی ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دے گا اپنے کرم سے، اور جس طرح رنجشیں آپس کی ہماری رنجشیں ہوتی ہیں مومنوں کے درمیان، وہ بھلا دے گا۔ تو اسی طرح ہماری جو خطائیں ہیں جو ہم سے ہوئی ہیں دنیا میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھلا دے گا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا، خوب مزے سے آرام سے جنتی لوگ جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ جنت کا نقشہ اور جنتیوں کی بات کی، جنت کی نعمتوں کی بات کی، اور اب اللہ تعالیٰ اس میں جو جنتی لوگ نہیں ہیں، جن کا مقصود اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جس کا مقصود اللہ نہیں ہے تو اس کو نہ دین کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ توحید کی ضرورت ہے دنیا میں، اور وہ اس کو ضرورت ہے بس دنیا کے بارے میں معلومات کی، اور ایسی معلومات تو بس ہر شخص جو ہے ہوشیار ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے ہر شخص جو ہے آرکیٹیکٹ ہیں، اچھے مکان کا آپ کو نقشہ بنا دیں گے، پھر کمانے کے ذرائع ہیں، طریقے ہیں، وہ آپ لوگ جانتے ہیں، اپنا فائدہ نقصان جانتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے بارے میں ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ نہیں ہے اس کو جنت نہیں مل سکتی، یہ سادی سی بات ہے، نوٹ کر لیں، کیونکہ ہماری منزل عام طور پہ اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے، جو کچھ دین ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ ہماری مجبوری ہے۔ یہ ایک ایسا بھاری ٹوکرا ہم نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ اس کو نہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں نہیں چاہیے، ایسا وزندار ہے، اور نہ اس کو اٹھاتے بن رہی ہے، نہ اس کو رکھتے بن رہی ہے، اٹھا بھی نہیں سکتے، اس کی ذمہ داریاں بھی ہم نہیں ادا کر رہے، اور اس کو رکھ بھی نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے بھئی مجھے تو نہیں چاہیے، آخرت میں جنت چاہیے اور دوزخ، یہ سارا کچھ بس ایسی کھیل تماشا ہے، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، لیکن
یعنی جو کوشش ہے اس کے لیے، جو آخرت اور جنت کے لیے کوشش ہے وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، مال و جان کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں اپنی مال و جان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو بس صرف دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا ہی ہمارا مستقبل ہے اور دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ یہ بہت خطرناک رجحان ہے، یہ ایک رجحان ہے اور یہ ایک یعنی ایک ہوا ہے دنیا داری کی جو ہمارے معاشرے میں چلی ہوئی ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں لم یرد الا الحیات الدنیا، کہ وہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آگ والے ہیں، یہ گزشتہ آیات جو سبق واتبعوا اہواءہم، جو من چاہی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے صاحب نکرام۔ یہ سورہ محمد کا آپ کو دیکھ لیں، یہ سارے مضامین ہیں۔ تو وہ آگ میں جائے گا، آگ میں جلے گا، اب وہاں وہ پیاسا ہو جائے گا۔ آگ میں جو شخص جل رہا ہے، یقیناً یعنی گرمی میں آپ پانی زیادہ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے آپ کو، اور اگر نہیں ملتا تو پانی یعنی جو عام پانی ہے اس پہ بھی آپ گزارا کر لیتے ہیں، کہیں برف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو آپ عام پانی پہ بھی لیکن پانی ضرور پیتے ہیں گرمی میں۔ تو وہاں اتنی سخت گرمی ہوگی اور وہ پیاسے ہوں گے، جب وہ پانی مانگیں گے تو کیا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا، گرم، ایسا گرم پانی ایسا کھول رہا ہوگا۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے، جب وہ منہ کے پاس لائے گا، یہ اوپر والا ہونٹ ماتھے پہ آ جائے گا، نیچے والا ہونٹ پیٹ ناف تک چلا جائے گا، اتنا زیادہ گرم ہوگا، پھر بھی وہ پیے گا۔ تو فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اتنا گرم ہوگا وہ پانی اس کی انتیاں کاٹ ڈالے گا۔ تو اتنا گرم پانی ہوگا۔ بہرحال ہمیں اگرچہ اس سے کوئی خاص عبرت نہیں ہے، نہ کوئی اس کا خوف ہے اور نہ اس پہ یقین ہے کہ اتنا گرم پانی، یہ تو قرآن بیان کر رہے ہیں نا، قرآن پہ تو ہمیں یقین نہیں ہے نا، نہ قرآن پہ یقین ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، نہ وہ منزل ہماری منزل ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ہم تو نرے دنیا دار لوگ ہیں سامعین کرام۔ یہ رویہ جو ہے یہ ہمیں اس حقیقت سے بچا نہیں سکتا سامعین کرام۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ بہرحال جس کی کوشش ہوگی اس سے بچنے کی وہ کوشش کرے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے متقیوں سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، صاف شفاف، نہ کوئی ریت اور نہ کوئی گدلا پن۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی دودھ کی ایسی نہریں جس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی نہریں شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہو ہمیشہ کے لیے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جنہیں
ऐसा खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, फ़क़त्तअ अम्आअहुम, जो इनकी आंतें तक काट डालेगा। अल्लाह ताला हमें अपने फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल करे और हमें अपनी दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। मथलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. The likeness of the garden promised to the righteous. In it are rivers of pure water, and rivers of milk forever fresh, and rivers of wine delightful to the drinkers, and rivers of strained honey, and therein they will have of every fruit, and forgiveness from their Lord, like one abiding in the fire forever, and are given to drink boiling water that cuts up their bowels. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।